آپ کا والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ امام احمد حسین بن محمد ایوب بن جابر سماک قاسم بن عبد الرحمن ابن بریود بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کے ہمراہ تھے، جب ودان میں پہنچے تو آپ نے فرمایا میرے واپس آنے تک یہیں ٹھہرنا، چنانچہ آپ واپس تشریف لائے تو طبیعت بوجھل تھی، فرمایا میں والدہ کی قبر سے آ رہا ہوں، میں نے اللہ تعالی سے شفاعت کی درخواست کی تھی، اللہ تعالی نے منظور نہیں فرمائی، میں تم کو قبرستان کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب اجازت ہے، میں تم کو 3 روز کے بعد قربانی کا ذخیرہ اور رکھنے سے منع کیا کرتا تھا، اب اجازت ہے، کھاؤ اور حسب خواہش رکھ لو، میں ان برتنوں کے استعمال سے تم کو روکا کرتا تھا، ان کا استعمال بھی اب کے بعد جائز ہے۔ حافظ بیاقی نے سفیان ثوری علقمہ بن زید سلیمان بن یزید بریدہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کا ایک قبر کے پاس پہنچے اور وہاں بیٹھ گئے، صحابہ بھی اب کے گرد و نواح میں بیٹھ گئے، آپ گفتگو کرنے کے انداز میں سر کو جنبش دے کر آپ دیدہ ہو گئے تو رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آ رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری والدہ کی قبر ہے، میں نے اللہ سے قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مرحمت فرما دی، پھر میں نے استغفار و بخشش کی درخواست کی تو منع فرما دیا۔ یہ سن کر رقت طاری ہو گئی اور میں آپ دیدہ ہو گیا۔ زادی کہتا ہے اس وقت لوگ بے تحاشا روئے، محارب بن ونر نے علقمہ کی متابات کی ہے۔ بیاقی حاکم اسم بہر بن نصر عبداللہ بن وہب ابن جرج ایوب بن ہانی مسروق بن اجدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ایک قبرستان میں تشریف لے گئے، ہم بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اپنے ہمیں وہاں بیٹھ جانے کا فرمایا اور ہم بیٹھ گئے، رسول اللہ قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک قبر کے پاس رک گئے، اب دیر تک مناجات میں محور ہے، پھر اب کے رونے کی آواز آئی تو ہم بھی اب کی وجہ سے رونے لگی، پھر رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے تو رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، آ رسول اللہ اب کیوں روئے؟ اب اس وجہ سے ہم پر بھی گریا اور بے چینی طاری ہو گئی، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا میرے آہ و بکا نے تم کو بے چین اور بے قرار کر دیا؟ ہم نے اس بات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا، جس قبر کے پاس میں مناجات تھا وہ والدہ کی قبر ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے زیارت کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مل گئی، پھر میں نے استغفار و مغفرت کی اجازت طلب کی تو نہ ملی، اور یہ آیت نازل ہوئی 114:9/113 ترجمہ۔ نبی اور ایمان والوں کو نہیں چاہیے کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، وہ ان کے رشتہ دار ہوں، جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ مشرک اور دوزخی ہے۔ بنابر مجھ پر والدہ کی محبت کی وجہ سے رقت طاری ہو گئی اور اس باعث مجھے رونا آ گیا۔ یہ حدیث غریب ہے اور صحیح میں نہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے والدہ کی قبر کی زیارت کی تو روئے اور حاضرین کو رلایا، پھر فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مل گئی، پھر میں نے استغفار کی اجازت طلب کی تو نہ ملی، پس تم قبرستان میں جاؤ، یہ موت کی یاد کا باعث ہے۔ کافر والدین کا انجام۔ امام مسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ کسی آدمی نے پوچھا، آ رسول اللہ میرا والد کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں، جب وہ مجلس سے اٹھ چلا تو اپنے اس کو بلا کر کہا، تیرے اور میرے والد دوزخ میں ہے۔ بیاقی نے عامر بن سعید ان ابیہ سے روایت کی ہے کہ ایک اعرابی نے اپنے والد کی سخاوت و صلہ رحمی وغیرہ کا رسول اللہ کے پاس تذکرہ کر کے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا دوزخ میں۔ یہ جواب سن کر اعرابی کچھ رنجیدہ ہوا تو اس نے پوچھا، آ رسول اللہ آپ کے والد کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، جب بھی تیرا گزر کسی کافر کی قبر کے پاس ہو تو اس کو دوزخ کی بشارت نے۔ پھر اعرابی مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا، رسول اللہ نے ایک ناگوار اور تکلیف دہ عمل میرے ذمہ لگا دیا ہے، چنانچہ میں جس کافر کی قبر کے پاس سے گزرتا ہوں اسے دوزخ کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ روایت غریب ہے اس سند سے اور صحیح میں مذکور نہیں ہے۔ عورتوں کا قبرستان جانے کے بارے میں شدید وعید۔ احمد ابو عبد الرحمن صدی بن ابی ایوب ربیہ بن سیف مانفری ابو عبد الرحمن حلبی عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ہمراہ جا رہے تھے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، غالباً گمان ہے کہ آپ نے اسے پہچانا نہیں، آپ راستہ کے وسط میں پہنچ کر رک گئے تو وہ عورت اب کے قریب پہنچ گئی تو معلوم ہوا وہ فاطمہ دختر رسول اللہ ہے۔ آپ نے پوچھا، فاطمہ گھر سے کیوں باہر آئی ہو؟ تو اس نے کہا، میں اس گھر والوں کے پاس ان کی میت کی تعزیت اور ترحم کے لیے آئی تھی۔ تو آپ نے کہا، شاید تم ان کے ہمراہ قبرستان گئی ہو، آنوحہ میں شرکت کی ہے۔ تو اس نے کہا، میں ان کے ہمراہ قبرستان میں جانے سے اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، میں نے اس سلسلہ میں آپ کا فرمان سن رکھا ہے
تو اپنے فرمایا اگر تم ان کے ہمراہ چلی جاتی تو جنت کو نہ دیکھ سکتی یہاں تک کہ تیرے والد کا دادا عبد المطلب کو دیکھ لیتا۔ ربیہ مانفری کے حالات۔ احمد، ابو داؤد، نسائی اور بیاقی نے بھی یہ روایت ربیہ بن سیف مانفری سنم اسکندری سے روایت کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے پاس منکر اور غیر معروف روایات میں ضعیف ہے۔ ابن حبن نے اس کو سقات میں شمار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بکثرت خطا کرتا ہے، اور دار قطنی نے اس کو صالح کہا ہے۔ تاریخ مصر میں ابن یونس نے اس کے متعلق کہا کہ اس کی احادیث میں منکر روایات ہیں۔ یہ 120 ہے میں فوت ہوا۔ عبد المطلب کا دین۔ الغرض عبد المطلب 579 دین جاہلیت پر فوت ہوئے۔ عبد المطلب اور ابو طالب کے متعلق شیعوں کا اس کے برعکس اعتقاد ہے۔ اب کے والدین کا دوزخی ہونا اب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیب نہیں۔ دلائل میں امام بیاقی رحمہ اللہ علیہ نے ان تمام احادیث کے بیان کے بعد کہا ہے کہ اب کے والدین اور دادا عالم آخرت میں دوزخی کیوں کر نہ ہوں گے کہ وہ بت پرست تھے اور اسی دین پر فوت ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کا دین اختیار نہیں کیا۔ ان کا کفر و شرک پر قائم رہنا نبی علیہ السلام کے نسب میں معیوب نہیں، اس لیے کہ کفار کے نکاح باہمی صحیح اور درست ہوئے تھے جبکہ غیر شرعی نہ ہوں، کیونکہ جب وہ اپنی بیویوں کے ہمراہ مسلمان ہوتے تھے تو تجدید نکاح اور ان سے جدا ہونا ضروری امر نہ تھا۔ وبال اللہ التوفیق۔ ابن کثیر کی رائے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین اور دادا کے متعلق یہ روایات کہ وہ دوزخی ہے، اس روایت کے اہل فطرت اور دو نبوتوں کے درمیانی عرصہ کے لوگ بچے، پاگل اور بہرے لوگوں کا امتحان قیامت کے روز ہوگا کہ منافی اور مارس نہیں، جیسا کہ ہم نے 17/15 واما اونا مذبح حتیٰ نباس رسولہ کے تحت تفسیر میں مفصل بیان کیا ہے کہ بعض لوگ ان میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان تسلیم کر لیں گے اور بعض تسلیم نہ کریں گے، چنانچہ یہ مذکور لوگ من جملہ ان لوگوں کے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان قبول نہ کر گے، پس اس میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں۔ واللہ الحمد۔ سہیلی کی روایت کی تحقیق۔ وہ روایت جو سہیلی نے بیان کی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ اس کی سند میں ابن ابی زند تک دو راوی مجہول ہے کہ ابن ابی زند عروہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے والدین کو زندہ کر دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور اب پر ایمان لائے۔ منکر ہے گو قدرت الہی کے مد نظر ممکن ہے، مگر وہ صحیح بخاری کی روایت کے مارس اور مخالف ہے۔ واللہ علم۔ ترجیحی سلوک اور وصیت۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آمنہ کی وفات کے بعد رسول اللہ اپنے دادا عبد المطلب کے پاس تھے۔ عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سایہ میں قالین بچھایا جاتا اور سارے بچے قالین کے گرد بیٹھتے، یہاں تک کہ عبد المطلب تشریف لاتے اس قالین پر احترام نہ کوئی بچہ نہ بیٹھتا تھا۔ رسول اللہ یہ عمر 6 سال تشریف لاتے تو اس پر براجمان ہو جاتے۔ اب کے چچاؤں میں سے کوئی اب کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا تو عبد المطلب فرماتے چھوڑو چھوڑو، یہ صاحب قدر و منزلت ہے، پھر ان کو اپنے ہمراہ بٹھا کر پشت پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور ان کی عادات و اطوار سے خوش ہوتے۔ امام واقد نے 6 اسناد سے بذریعہ ابن جبیر وغیرہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ اپنے والدہ ماجدہ کے زیر تربیت تھے۔ جب وہ فوت ہو گئیں تو دادا عبد المطلب نے اپنے زیر کفالت لے لیا اور ان سے اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ محبت و شفقت کرتے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں ان کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے خصوصی بستر پر بیٹھتی۔ جب کوئی بستر سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا تو اسے منع کرتے ہوئے کہتے کہ وہ ایک حکومت کا بانی اور رئیس ہوگا۔ نبی مدلج کے بعض قیافہ شناسوں نے عبد المطلب سے کہا اس بچے کی خوب عمرانی کرو، اس کا پیر مقام ابراہیم میں کندہ قدم کے بالکل مشابہ ہے۔ تو عبد المطلب نے ابو طالب کو کہا ان کی بات غور سے سنو، چنانچہ ابو طالب ان کی خوب حفاظت کرتے تھے۔ عبد المطلب کا آیا کی نگرانی کرنا۔ ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا اور کھلائے کو تاکید کرتے بچے کی حفاظت و نگرانی میں غفلت نہ کرو، میں نے آج ان کو سدرہ کے قریب بچوں کے ساتھ کھیلتے پایا ہے، آئندہ ایسا نہ ہو، کیونکہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گئے۔ عبد المطلب ان کے بغیر تنہا کھانا نہ کھاتے تھے۔ بستر مرگ پر عبد المطلب کی وصیت۔ عبد المطلب نے بستر مرگ پر ابو طالب کو رسول اللہ کی حفاظت نگہداشت کی وصیت کی، پھر عبد المطلب فوت ہوئے اور حجون میں دفن کیے گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ 8 سال کے تھے کہ اب کے دادا عبد المطلب فوت ہو گئے۔ دادا نے قبل از وفات اپنی سب 6 بیٹیوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ وہ مرثیہ کہیں، چنانچہ ابن اسحاق نے ان کے اشعار اور مرثیے سب بیان کیے ہیں۔ یہ مرثیے عبد المطلب نے قبل از مرگ ان کی زبان سے سنے۔
یہ سب سے اعلیٰ نو کی توجہ گری ہے۔ لیکن ابن حشام کہتے ہیں کہ فن شعر و شاعری سے آشنا لوگ بھی ان مرثیہ جات سے قطنا واقف نہیں۔ سقائے کا منصب بقول ابن اسحاق عبد المطلب کی وفات کے بعد زمزم اور سقائے کا منصب عباس کے زیر اہتمام تھا، جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور یہ اہتمام اسلام تک ان کے زیر انتظام رہا، اور رسول اللہ نے بھی اس منصب پر ان کو قائم و برقرار رکھا۔